نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کے بارے میں بات کروں گا۔ ہمیں رمضان کیسا گزارنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے اندر اس بابرکت مہینے کو بہت غنیمت سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک زندگی دیکھیں تو رمضان کی جتنی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور کوئی ایسا مہینہ نہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہوں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سارا دن عبادت کرتے رہیں، سارا دن بس تسبیحات کے اندر لگے رہیں، نہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں، اب سحری سے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ سحری کھانے کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک پارہ قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، سب سے بڑا ذکر قرآن، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ تو سب سے پہلے قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیں۔ اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، بہت سلو پڑھنے والے اگر حضرات ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں۔ اگر کوئی یہ آدمی کہتا ہے جی میں تو 3 گھنٹے میں ایک پارہ ختم کرتا ہوں، تو وہ اگر کوشش تو یہ کرنی چاہیے، ایک پارہ تو ہونا چاہیے۔ 30 روزے ہیں، چلو 30 روزے ہیں، قرآن پاک تو ختم ہونا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آدھا پارہ لازمی پڑھیں۔ اب آدھا پارہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے 15 پارے رمضان ختم ہونے تک آپ کے 15 پارے ہو جائیں گے۔ اب الحمدللہ اس پارے آدھا پارہ پڑھنے کے بعد آپ کی ایک روٹین بن جائے گی، آپ کی ایک ترتیب بن جائے گی۔ آپ پھر مستقل ایک عادی ہو جائیں گے تو آپ 15 پارے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عادت بن گئی تو 15 کیا ساری زندگی آپ ماشاءاللہ اگر ایسے ہی ایک آدھا پارہ بھی پڑھتے رہیں تو آپ کا قرآن پاک انشاءاللہ آپ کے 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سحری کھا کے آپ فوراً مت سوئیں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک پارہ پڑھ لیں، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں۔ اگر رمضان میں ہم ایک پاؤ بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہماری بہت کمزوری ہے۔ تو بہرحال جو حضرات تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو تو چاہیے وہ سیکھیں، قرآن لازمی پڑھیں۔ اللہ نے بہت برکت کا کتاب ہمارے لیے یہ بھیجی ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تسبیحات ہیں، تسبیحات ہیں۔ دیکھیں مختصر سی تسبیح پڑھ رہا ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف اور استغفار۔ یہ تو عام روٹین کے اندر بھی لازم، یہ ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا اور وہ اس تسبیح کو وہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ۔ اور درود شریف نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، وہ بہت بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے دعا ہے، یہاں تک درود شریف مکمل ہو جاتا ہے، آگے دعا ہے، دعا بھی پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس دعا کو بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم مختصر ہے، تو پھر آپ یہاں تک پڑھ لیں، دعا نہ پڑھیں۔ اب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 100 بار ایک تسبیح آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سو جائیں، 1 گھنٹہ سو جائیں، 2 گھنٹے سو جائیں، کیونکہ بہت ٹائم پڑا ہوتا ہے۔ اب یہ تسبیحات 10 منٹ کا کام ہے، پھر ایک پارہ آپ بہت زور لگا، 1 گھنٹے کے اندر آپ کے سارے یہ کام ہو جائیں گے۔ اب 1 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے سونے سے پہلے 4 نفل پڑھ لیں۔ جو 4 نفل ہیں وہ اشراق کے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ 4 نفل پڑھ لیں۔
کو اشراق کہتے ہیں، 2 نفل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک دین کے کاموں کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے دین کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ نفل چال پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی معمول تھا، اور اس بزرگان دین کا بھی معمول تھا، تو یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سو جائیں، یا یہ اشراق کا ٹائم تو تھوڑا ہے، اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں۔ سے دیکھیں اشراق کے وقت میں سونا بھی منع کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا سو، کیونکہ کاروبار بڑی دیر سے کھلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب کاروبار دن کو کریں، آپ نے جو خواتین جو ہے وہ جو ہے اپنے گھر کے کام وغیرہ کریں، اور اٹھنے کے بعد جب اشراق کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے، آرام کر لیے، تو آپ کو تھوڑا سا سکون ہو جائے گا۔ پھر آپ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آپ اٹھ جائیں، اٹھنے کے بعد لیڈیز اپنے گھر کا کام کریں، خواتین مستورات اپنے گھر کے کام وغیرہ کریں، کھانے کا کام ہے یا جھاڑو وغیرہ برتن جیسے بھی۔ اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے کاموں پہ جائیں۔ اب وہاں پہ ظہر کی نماز نہیں چھوڑنی، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، گھر میں لیڈیز نے بھی ظہر کی، اور ہر وقت ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ پڑھتے رہنا ہے، یہ پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، بس ایک تسبیح آپ لے لیں۔ لیکن بندہ بھول جاتا ہے، رمضان ہو غیر رمضان، تسبیح ایک اپنے پاس لازمی رکھیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد دہانی، یہ نہیں آپ گنتی کر کے ہی پڑھیں، تسبیح ایک رکھیں۔ آپ کو جیسے تسبیح ہوگی آپ کے ہاتھ میں تو آپ کو ایک یاد رہے گا، تو آپ پڑھتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی، سبحان اللہ۔ تسبیح کا مطلب ہے یاد دہانی کروانا۔ تو جیسے ہم کہ آپ کئی دفعہ دیکھا ہوگا صبح کے وقت ہم اٹھنے کے لیے الارم لگاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کچھ، ہم اٹھ ہی نہیں پاتے، یا اس کے علاوہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے، ہم اس کا بھی بعض اوقات کافی ساتھیوں کو دیکھا ہے وہ الارم لگاتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے، اور غیر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اب ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں۔ اگر کاروبار ایسا ہے کہ وہاں پہ یا ملازمت ہے، کسی آفس میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر آپ وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اٹھ کے آ جائیں، مگر آپ چلتے پھرتے آپ پڑھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، مالک ناراض ہوتا ہے، وہ غصے ہوتا ہے، تو اس لیے حکم بھی یہی ہے کہ آپ اس کی نوکری میں ہیں، اس کے ٹائم میں ہیں، آپ نماز پڑھنے کے بعد کوئی لمبے نوافل مت پڑھیں، کوئی ذکر اذکار لمبے مت کریں، آپ اپنی نوکری پہ چلے جائیں، آپ کی جو کرسی ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری آپ وہ کریں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اس نے آپ کو اس ٹائم کی تنخواہ دینی ہے، نہ کہ آپ کے نیک اعمال کی دینی ہے۔ نیک اعمال آپ رات کو کر لیں، اور بڑے ٹائم ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد عصر ہے، عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد، اور یہ نماز کے بعد تو ہر نماز کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے آیت کرسی کی بڑے فضائل ہیں، ہر نماز کے بعد آیت کرسی لازمی پڑھیں۔ آیت کرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے جسم میں پھیر لیا کریں، اللہ پاک ہر طرح کی غیبی طاقتوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور من میں کہتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ آیت کرسی بھی اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد تو یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ اس میں کچھ لوگ دیکھ کے پڑھنے میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی، دیکھ کے پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اگر آپ قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ اور حافظ قرآن کو بھی یہی حکم ہے کہ کیونکہ اس کو تو پورا قرآن زبانی یاد ہوتا ہے، مگر اس کو بھی یہی حکم ہے حافظ صاحب کو کہ وہ بھی کبھی کبھی دیکھ کے بھی پڑھا کریں۔ تو آگے ہم نے اپنے رمضان کو کتنے ان اعمال سے خوبصورت بنانا ہے۔ اب اگر گھر میں رہنے والے شخص ہیں تو وہ تو سارا دن قرآن پڑھیں۔ دیکھیں ہمارے کابرین ایک دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک 30 دن میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ معاف کرے ہم بہت کمزور ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھنے والے دنیا کے اندر آئے ہیں اور وہ پڑھے ہیں، گزرے ہیں۔ تو بہرحال قرآن سب سے زیادہ پڑھنا ہے، اور ایک لفظ میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں 70 نیکی ملتی ہے۔ تو آپ خود حساب لگائیں، ایک درجہ 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی
رمضان المبارک کی یہ فضیلت اللہ جل جلالہ نے بھی زیادہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حدیث مبارکہ میں رمضان کے فضائل بتائے ہیں، رمضان کے حوالے سے بتایا، وعیدیں بھی بتائی ہیں اور فضیلتیں بھی بتائی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس وعیدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور فضیلتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہیں، وعیدیں اور فضیلتیں دونوں ہیں۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں جی وعیدیں نہ سنایا کریں، وعیدیں سنانے سے ہم ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سے ڈرنا تو دین ہے، اللہ سے ڈرنا ہی تقویٰ، اللہ سے ڈرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جو انسان اللہ سے ہی نہ ڈرے تو ڈریں گے تو ایک گناہ سے ڈریں گے نا، ایک چیز کا ڈر ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہوگا تو تب ڈر پیدا ہوگا۔ اگر یہ بیان نہ کیے جائے، علم نہ ہو تو پھر ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ اس لیے مختصر یہی کہوں گا کہ اپنے رمضان کو ہم نے بہت ہی نیکیوں سے بھرنا ہے، بہت نیک اعمال سے بھرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہوں، خوش ہوں۔ اور یہ جو آپ کی عادات ہوں گی، آتے ہوں گی، یہ غیر رمضان کے اندر بھی اس پہ اثر پڑے گا، آپ بہت بدل جائیں گے۔ اگر آپ اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک شخص اپنے کو بدلنا ہی نہیں چاہتا تو کبھی بھی نہیں بدل سکتا، کہ جو قوم اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے تو اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تو بدلنا ہے اپنے کو۔ یہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہمارے اعمال کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ ہم جو 11 مہینے ہیں اور اگر ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اس مہینے کے اندر یہ پوری کریں۔ دیکھیں رمضان کا بہت بابرکت مہینہ، ہم نے تو لوگوں کو سرے عام کھاتے دیکھا، پیتے دیکھا، اور ایسے ایسے لوگ دیکھے جو روزہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں، مگر نہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ ہاں اللہ تو علم یعلم بان، چھپ چھپ کر لوگ روزہ کھاتے ہیں، علم یعلم بان اللہ یرا۔ قرآن کھول کے دیکھیے، اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اللہ کیا کہتا ہے۔ آپ جیسے بہانے لگا رہے ہو وہ تو اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، آپ ایک ہو دوسرا اللہ ہے، تو آپ دو ہو تیسرا اللہ ہے۔ اگر آپ چھپ کے کھا رہے ہو، جان بوجھ کے کھا رہے ہو، کئی لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں صبح سحری کھاتے ہیں اور دن کو چھپ چھپ کر بھی وہ اپنا کھانے کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ دیکھیں پردے لگا کے لوگ کھاتے ہیں، اگر نان تندور والی دکان ہے تو اس کو بھی پردہ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی جگہیں دیکھنے میں آئی ہیں جو روزہ کھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو حاضر ناظر سامنے رکھ کر اللہ کو ہم نے روزہ نہیں کھانا۔ دیکھیں اگر آپ ایک روزہ کھائیں گے، دوسرا کھائیں گے، نہیں رکھیں گے، توڑیں گے، جان بوجھ کے توڑیں گے تو یہ بہت بڑا کفارہ بھی ہے، بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ تو نقصان کے حوالے سے بھی بہت آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو جیسے کفارے کے بارے میں یہ تو ایک موٹا سا مسئلہ ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ایک علم میں ہو۔ دو باتیں ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کا نقصان دیکھیں کتنا، اگر وہ پورے سال کے روزے رکھے، پورے 11 مہینے، اور بلکہ ایک 12 مہینے ڈال کے ایک سال بنتا ہے، 12 مہینے کے روزے رکھے تو تب بھی وہ ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان مبارک کا روزہ تھا۔ اللہ اکبر، جو رمضان المبارک کا روزہ تھا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے روزے کو نہیں چھوڑنا، اور روزوں کا ہمیں کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے لازمی رکھنا ہے۔ مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی روزے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرض نہیں فرمایا، صرف یہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں جو ہم نے رکھنے ہیں، جو رمضان کے مبارک روزے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ نے بھی بہت فضیلتیں بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت فضیلتیں بتائی ہیں۔ تو بہرحال یہی کہوں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے نیک اعمال سے بھرنا ہے تاکہ ہمارا اعمال نامہ بھاری ہو جائے، ہمارے جتنے پورے سال کے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی برکت سے افطاری کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ ہمیں رمضان کے پورا فائدہ اٹھانا ہے، کوئی ایک گھڑی بھی ہم نے اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں ہماری کیسی اچھی زندگی بنتی ہے۔ آگے عصر کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، بعد بزرگ حضرات ان کو روزہ لگ جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس وقت زیادہ بھوک کا رجحان ہو جاتا ہے، ہم لوگ زیادہ بھوک اور پیاس میں پڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے روزہ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے اس وقت قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک آگے رکھیں۔ مرد حضرات اگر نوجوان ہیں، اپنے گھر میں ماں ہے
بیوی ہے اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں اور اپنے کو روزہ مت لگائیں صبر و تحمل سے. ان کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہم اگر گھر میں مستورات کے ساتھ اگر روزہ نہیں رہتی، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، نہ کہ بیوی بچوں کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے. یہ تو اللہ کو حکم ہے، ہم نے رکھا ہے. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. بھوک لگی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صبر رکھیں. اسی بھوک کو ہم نے جو بھوک پیاس کو ہم روکے ہوئے ہیں، اسی کو تو ثواب کہتے ہیں، اسی کو تو روزہ کہتے ہیں. روزے کا مطلب یہی ہے کہ رکنا. اب یہاں پہ بھوک پیاس سے بھی رکنا، گناہوں سے بھی رکنا، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، ہر چیز کا گناہ، ان گناہوں سے رکنا، اسی کو روزہ کہتے ہیں. تو بہرحال اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نیک اعمال زیادہ کرنے ہیں. قرآن کو زیادہ، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دسترخوان کے بیٹھ کر تو ہم نے دعائیں مانگنی ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھیں اور اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں. اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں. اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں. امت کے لیے مانگیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. آنسو مبارک ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. ہماری تو دعائیں بھی ایسی ہیں کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم این موقع پر فوراً یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر، یہ کا وہ کا، ادھر سے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا. ایسے نہیں، آپ فوراً نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 10 منٹ کم از کم پہلے آپ دعا مانگیں. پوری دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں. تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. خالی پیٹ ہوتا ہے، سارا دن ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، رکے ہوتے ہیں برائیوں سے، گالی گلوچ سے، ہر طرح کے معاملات سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوتا ہے. تو اس وقت اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے اس وقت خصوصی دعا کریں. اپنے جتنے نانی نانا ہیں، اگر ماں باپ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر نہیں ہے تو ان کے لیے دعا مانگیں. ان کے ماں باپ کے لیے مانگیں، نانی نانے کے لیے مانگیں، دادی دادا کے لیے مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، آپ اور اس امت کے لیے مانگیں، مظلوموں کے لیے مانگیں، غریبوں کے لیے مانگیں. یہ ساری دعائیں اللہ نے ہمیں یہ دیکھیں دنیا میں ایک دوسرے کے درد کے لیے بھیجا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں. کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے لیے دعا مانگو گے وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی. آپ دوسرے کے لیے کوئی چیز مانگو گے اللہ پاک وہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. تو اس لیے دعائیں مانگیں. پھر اس کے بعد ہے افطاری کرنی ہے. افطاری کے بعد جو ہے تھوڑی دیر تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، جیسے بھی آپ ایزی ہو جائیں. اس کے بعد ہم نے تراویح پڑھنی ہے. تراویح نہیں چھوڑنی. لیکن تراویح سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضروری نہیں ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متواتر پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، پڑھی بھی ہیں، صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہیں. تو اس لیے جو تراویح کے ساتھ روزے کا مزہ ہے وہ بغیر تراویح کے نہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ تراویح لازمی پڑھیں. آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بعض عادت نہیں، مجبوری ہے، تو آپ گوڈوں میں درد ہے یا آپ بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے اور آپ کا دل ہوتا ہے بھائی میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. کوشش کریں آپ کھڑے ہو کے پڑھیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں. ایسے اگر آپ کا سارے دن کا روزہ گزرے گا، آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے گی، گھر میں بھی برکت آئے گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت آئے گی، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، گھر کے معاملات اچھے ہوں گے، دنیا کے معاملات اچھے ہوں گے، آخرت کی تو زندگی بہت اچھی ہوگی. تو اس لیے یہ جو چیزیں بتائی ہیں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مجھے بھی خصوصی اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.